اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 10 رجب کو ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور شہادت 30 ذی-القعدہ جو آج کی تاریخ ہے۔ امام سن 195 ہجری میں پیدا ہوئے اور جن کے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام اور مادر گرامی جناب سبیکہ خاتون، اور 8 سال کی عمر میں آپ امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور یہ وہ دور تھا امام کا جب ایک تاریخ میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ مامون رشید اپنے شکار کے لیے نکلا اور گزر رہا تھا راستے سے، امام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب تمام بچوں نے دیکھا امام رشید کو اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہوئے تو وہ ہٹ گئے، فرار کر لیا، انہوں نے بھاگ گئے۔ امام کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی سواری سے اترتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ جب تمام بچے فرار کر گئے تھے تو آپ کیسے کھڑے رہے، کیوں کھڑے رہے؟ تو امام نے اس کو جواب دیا کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ میں اگر نہ ہٹوں تو جا نہ پائے۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کے ڈر سے میں بھاگ جاؤں، یا میں ایسا نہیں سمجھتا کہ تو ان لوگوں میں سے ہو کہ بغیر کسی غلطی کے اسے سزا دے، تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ میں بھاگوں، اس لیے میں کھڑا رہا۔ یہ امام کی جب اس نے جواب کو سنا بہت تعجب ہوا، اسے پلٹا، ابھی کچھ دوری چلا تھا کہ اس کا بھیجا ہوا باز شکاری پرندہ شکار کر کے اسے کچھ لا کر دیتا ہے، اور دینے کے بعد اس شکار کو اس نے اپنی مٹھی میں دبوچا اور پھر امام کی خدمت میں پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے جملہ کہا کہ خالق کائنات نے چھوٹے سے جانور کو سمندر میں خلق کیا، مچھلی کو، تاکہ بادشاہوں کے باز ان کا شکار کرے اور خلیفہ اولاد رسول کا اس کے ذریعے سے امتحان لے۔ جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا، اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سب سے کم اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی کو گزارا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، معتصم عباسی کے ذریعہ، جس نے آپ کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا۔ تو آیا اس جو آپ نے کہا کہ 25 سال کی جو عمر گزاری ہے، تو اس 25 سال میں مثلا امام علیہ السلام نے شاگردوں کی کچھ پرورش کی؟ شاگردوں کی پرورش کی ہے، شاگرد بنا امام نے، اور جن کے شاگرد بہت مشہور بھی ہیں، جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے شاگرد امام کے، جیسے علی ابن مہزیار ہیں، اور ابی نصر بزنتی ہیں، زکریا ابن آدم ہے، محمد بن اسماعیل بن بزی ہیں، اور اس کے بعد حسین بن سعید احوازی، احمد بن محمد بن خالد برقی، جو مشہور اور نمایاں چہرے ہیں تاریخ اسلام میں۔ اور اس کے بعد ملتا ہے کہ یہ امام کا دور جبکہ بہت ہی پر اختناب دور تھا، بہت ہی امام نگرانی میں تھے، بہت ہی امام کے اوپر فشار تھا، کہ دیکھیں کہ کتنا تاریخ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بالکل برعکس کر دیا، کہ ایک دور تھا امام جعفر صادق کا کہ امام نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی پرورش کی، اور یہ دور امام محمد تقی کا ہے کہ اب روایت بتاتی ہے کہ امام محمد تقی کے جو شاگرد تھے، کل شاگرد جو تھے امام کے 260 شاگرد امام نے پرورش کی، صرف 260، اور اس کے بعد 260 میں سے 110 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے امام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ آپ اپنی کتب اربعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کافی ہو، من لا یزل فقیہ ہو، تہذیب و استفسار ہو، کل جو امام سے روایتیں ملیں گی اس میں کل 250 تقریباً امام سے روایتیں اس میں نقل ہوئی ہیں۔ اور اتنے شاگرد کو علم دیا، تو ان کے علمی کوئی ایسے ہیں مناظرے کی، کسی سے مناظرے ہوئے ہوں کہ جس سے امام نے کسی کو جو امام کا خود مناظرہ بتاتا ہے کہ امام کی شخصیت کیا ہے۔ خود امام کا مناظرہ تاریخ میں امام محمد تقی کا بہت سارا ملتا ہے، جس کی مثلا گنت ہے، جن کا ہم تذکرہ بھی یہاں نہیں کر سکتے چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ مثلا کئی مناظر ملتے ہیں کہ جو مثلا دربار کا قاضی ہے وہ امام سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے وہ انسان کے جو حالت احرام میں اور شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے کیسے سوال اس میں، یعنی کیسی شقیں نکالی ہیں اس میں، کہ وہ اصلاً آیا حرم کے اندر تھا یا حل میں تھا، حرم سے باہر تھا، آیا وہ
جانتا تھا یا نادان تھا، جاہل تھا، آیا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، آیا وہ مثلاً وہ آزاد تھا یا غلام تھا، جان بوجھ کے کیا تھا یا غلطی سے ہو گیا تھا، آیا کرنے کے بعد پشیمان تھا یا نہیں، اپنے کیے پر کوئی ندامت کوئی پشیمانی نہیں تھی. امام نے کیسی خاموش ہو گیا قاضی القضاء امام کے جواب سے. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ خود عقد کے موقع پر جو ہے مناظرہ امام سے کروایا گیا ہے، اور امام نے جب اس کو قانع کنندہ جواب دیا ہے اور عقد کا ماحول تھا تو اس وقت امام نے بھی ایک مسئلہ جو ہے یحییٰ ابن اقسم سے مزاحن پوچھا کہ بتاؤ ایک شخص ہے کہ جس پر صبح طلوع ہونے سے پہلے، غروب سے پہلے ایک عورت جو ہے وہ حرام ہو، اور جب صبح نمودار ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے، جب عصر کا وقت آئے تو حرام ہو جائے، جب ظہر کا وقت آئے تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حلال ہو جائے، پھر مغرب کا وقت آئے تو حرام، پھر عشاء کا وقت آئے تو حلال، پھر نیمہ شب آئے تو پھر وہ حرام، پھر صبح نمودار ہو تو پھر وہ اس کے اوپر حلال ہو جائے. تو ایک مرتبہ قاضی القضاء خاموش رہ جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے، مولا آپ ہی بتا دیں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تو مولا نے پھر اس سے جواب دیا کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر وہ عورت جو دوسرے کی کنیز ہے، صبح نمودار ہونے سے پہلے وہ اس کے اوپر حرام تھی، جب صبح نمودار ہو گئی تو اس نے اسے خرید لیا تو اس کے اوپر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا اسے آزاد کر دیا پھر وہ حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا پھر اس سے جو ہے وہ نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت آیا زہار کیا پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا اس نے کفارہ ادا کر دیا پھر وہ اس کے اوپر حلال ہو گئی، نیمہ شب آیا طلاق دیا پھر حرام ہو گئی، پھر صبح نمودار ہوئی رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. خاموش رہ گئے، یعنی امام کے سامنے سب طفل مکتب کی طرح تاریخ بتاتی ہے، خاموش رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. امام کا یہ علمی دبدبہ تھا. تو اب جو تاریخ اسلام میں پھر امام علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا کہ اس سے بابرکت بچہ اسلام میں ہمارے شیعوں کے درمیان کہتے ہیں کہ کوئی پیدا نہیں ہوا، جی ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں وجہ کیا؟ حدیث جو ہے وہ امام رضا سے ہے اور بارہا یہ کتابوں میں نقل ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا حاذ المولود، یہ کئی طرح سے حاذ المولود الذی کہتے ہیں، کہیں لفظ آیا فینا، کہیں کہتے ہیں کہیں پر لفظ آیا ہے فی الاسلام، الذی لم یولد مولود اعظم برکتن علی شیعتنا منہ، یہ وہ بابرکت بچہ ہے کہ جس سے بابرکت بچہ ہم شیعوں کے لیے اس سے بابرکت بچہ یعنی شیعوں میں پیدا نہیں ہوا. اس کی یعنی بہت سارے وجوہات ہیں کہ جس کا مسئلہ تذکرہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمام اس کے وجوہات کو بیان کر سکتے ہیں، نہیں، اصلاً معصوم کا قول ہے اس کے تمام وجوہات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں لیکن ہم کیا کریں گے، ہم وجہ من الوجوہ، ہم اس کے کچھ وجوہات کو بیان کر سکتے ہیں. کیوں امام نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت بابرکت بچہ ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں چونکہ ان کی عمر 47 سال ہو چکی تھی اور اب تک ان کے وہاں ولادت نہیں ہوئی تھی. اب اس کے بعد لوگ یہ کہنے لگے تھے یہ عقیم ہے، یہ لاولد ہیں، اور اس کے بعد رسول کی حدیث تھی کہ امام حسین کی نسل سے 9 اولادیں آئیں گی، 12 امام ہوں گے، تو لہٰذا امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا کی کوئی اولاد نہیں، لہٰذا وہاں پر ایک فرقہ بنا، فرقہ واقفیہ، جو امام موسیٰ کاظم کے بعد امامت ختم ہو گئی تو وہ فرقہ واقفیہ کہلانے لگا. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ 47 سال ہو گئے ہیں، کوئی امام نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے 12 امام آئیں گے، شیعوں پر امام پر طنز ہونے لگے، تانا کسنے لگے لوگ کہ یہ تو امام لاولد ہیں، کوئی اولاد نہیں ان کے اوپر. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ کہ یہ وہ پہلا امام تھا تاریخ بشریت میں کہ جو 8 سال کے سن میں جو امامت کے درجے پر فائز ہوئے. چوتھی چیز، امام رضا کی 47 سال کے بعد ولادت تو ان کے وہاں ہوئی لیکن ایک ہی اولاد تھی، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی. اب یہاں سے امام رضا کی نسل صرف امام محمد تقی کے سے چلی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اجازت دی اپنے بچوں کو
کہ لقب اپنا کوئی رضوی رکھ لے، کوئی تقوی رکھ لے، کوئی جوادی رکھ لے. لہٰذا آپ جتنے بھی شیعہ پورے دنیا میں آپ کو ملیں گے، چاہے وہ تقوی ہوں، چاہے وہ جوادی ہو، چاہے وہ رضوی ہوں، وہ سب اسی امام کی برکت کا نتیجہ ہے، اسی امام کی نسل سے. بس آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا جو پورا نام یہ لقب دیا گیا تقی اور جواد، یہ تقی اور جواد کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر امام کا کچھ نہ کچھ لقب ہے. جی، ایسا نہیں کہ صلاحیت کسی ایک امام میں ہو. پہلے یہ واضح کر دوں کہ صلاحیت اور وہ تمام صفات حسنہ تمام امام میں موجود ہیں، لیکن یہ اور بات ہے زمانے اور وقت اور حالات کی بنا پر کون سی صفات ابھر کر سامنے آتی ہے. کسی زمانے میں کسی کا سجدہ سامنے آیا، کسی کی عبادتیں کوئی سید الساجدین کہلایا، کوئی باقر العلوم کہلایا، کوئی صادق آل محمد کہلایا. تو اسی طرح سے امام محمد تقی کے دو لقب سامنے آئے، ایک جواد اور ایک تقی. تو اب کہتے تقی کیوں کہا؟ جب وہی شادی کا دور تھا تو اس وقت مامون رشید نے 100 عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو تیار کیا تاکہ وہ امام کو اپنی طرف جذب کر سکیں، تاکہ وہ ان کے تقوی پر اور ان کے کردار پر انگلی اٹھا سکے. لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا. گانے بجانے والوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ مثلا ان کو کسی طرح سے اس آخرت سے دوری کر سکے اور دنیا کے لہو لعب میں ان کو جو ہے مشغول کر دے، لیکن وہ ناکام رہا. 5 سال امام جو ہے وہ بغداد میں شادی کے بعد رہے ہیں، اور اس 5 سال کی مدت میں پوری کوشش مامون رشید نے کی ہے کہ امام کو کسی طرح سے دنیاوی امور میں مشغول کر دے، لیکن وہ ناکام رہا. لہذا اس کی وجہ سے تقی لقب جو ہے مشہور ہوا. دوسرا جواد، کہتے ہیں امام جو ہے بہت ہی سقی اور بہت ہی کریم تھے، لوگوں کو نوازا کرتے تھے. ایک روایت ملتی ہے کہ چوروں نے جو ہے، ایک قافلہ تھا، کاروان تھا، وہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو چوروں نے جو ہے اسے لوٹ لیا کاروان کو. لوگوں نے کہا جواد کے پاس جاؤ، امام جواد کے پاس. لوگ آئے، امام نے اتنا نوازا، تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا چوروں نے لوٹا تھا انہیں، اس سے زیادہ انہیں نوازا. اور امام کی ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ کوئی سوال کرے اس سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. تو لہذا جود و بخشش کا یہ عالم تھا کہ سوال سے پہلے اس کی ضرورت، اس کی جو نیاز مندی، اسے دور کر دیا جائے. اس وجہ سے امام کا تقی اور جواد لقب جو ہے وہ مشہور ہوا. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین حضرات سے میں اجازت چاہتا ہوں.